الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سجدہ ریزی کی لذت نصیب فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ حجرات کی آیات بینات کے حوالے سے ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو ادب اور احترام ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور پھر صحابہ کے معمولات کے حوالے سے اختصار کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ جو آیات بینات تھیں ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ہم وفد کی بات کر رہے تھے کہ جو وفد آیا اور باہر کھڑے ہو کر انہوں نے آوازیں لگائیں، تو اللہ کریم نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، ان الذین، بے شک جو لوگ ینادونک کا پکارتے ہیں آپ کو من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، کہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں لگا کے بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر نہ سمجھ ہیں، ان میں سے اکثر نہ سمجھ ہیں۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، آوازیں نہ لگاتے، اونچی اونچی آواز سے نہ پکارتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا کہ وہ آوازیں نہ لگاتے بلکہ انتظار کرتے، خود میرا محبوب باہر تشریف لاتا، خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے، اللہ اکبر، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ، اور اسی طرح قرآن حکیم میں اور بھی مختلف مقامات پر جو آیات بینات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب سے ایک آیہ کریمہ بڑی مشہور ہے، معروف ہے، جو ابتدائی پاروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، بلکہ جب بھی کہنا ہے انظرنا کہنا ہے کہ ہماری طرف نظر رحمت کیجیے، رائنا نہیں کہنا۔ اس میں بھی ایک انتہائی اہم بات ہے جو جس کی جانب اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو متوجہ فرمایا، جس کا حکم دیا، اللہ اکبر، کیونکہ صحابہ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے، حاضر ہوتے تھے، حضور کریم علیہ السلام گفتگو فرماتے
اگر کسی بات کی صحابہ کو سمجھ نہ آتی اور وہ یہ چاہتے کہ اس بات کو میرے آقا دوبارہ رپیٹ فرما دیں تو وہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ساڈی رعایت فرماؤ، حضور ہماری رعایت فرمائیے، یہ جو بات آپ فرمائی ہے نا ابھی یہ دوبارہ ذرا دہرا دیجیے، رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کل ذرا دوبارہ دہرا دو، سانو سمجھ نہیں آئی جی۔ تو یہ ان کا ایک انداز تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ یہ بات عرض کرتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور۔ اللہ اب جو منافق تھے، جو مدینہ منورہ میں رہنے والے منافقین تھے، وہ اس بات کو بے ادبی کے طور پہ لیا کرتے تھے، وہ اس لفظ کو تھوڑا سا دبا کر اس کو دبا کے پڑھتے تھے جس سے معنی تبدیل ہو جاتا تھا۔ کلکم رائی و کلکم مسئول، یہ رائی کا لفظ، رائینا اس کو دبا کے پڑھنا، رائی کہتے ہیں بھیڑ بکریاں چرانے والا، کلکم مسئول، یہ حدیث پاک کے لفظ بھی آتے ہیں، کلکم رائی و کلکم مسئول والی حدیث جو بڑی مشہور ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، چرواہا ہے، مانا نگہبان نگران، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں جو اس کے انڈر لوگ ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ اس کو تھوڑا دبا کر اس کو پڑھتے جس سے معنی تبدیل ہو جاتا۔ اپنی مجلسوں میں جب بیٹھتے ٹھٹھا کرتے، مذاق اڑاتے، اور جب حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے اس وقت پورے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے، باہر چغلیاں کرنی، غیبتیں کرنی، اور پیچھے آ کے پھر اللہ اکبر۔ یہ منافقت کی نشانی اور علامت، یہی کام کہ جب سرکار کے سامنے آئے ہاتھ باندھ کے بیٹھتے، اور جب باہر گئے وہاں جا کے مخالفت کرنی، ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا، اور یہ رائنا والا لفظ جو تھا اسے دبا کے پڑھنا اور ہنسنا ایک دوسرے کے سامنے۔ ایک صحابی رسول گزر رہے تھے، انہوں نے جب یہ ان کا انداز دیکھا کہ یہ تو گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں کہ منہ پر تو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور باہر جا کر یہ حرکتیں کرتے ہیں، انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بتایا کہ ایسے ہے۔ اللہ کریم نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو آج کے بعد رائنا نہیں کہنا۔ کہ نا ایک لفظ ہے، اس ایک لفظ کے اندر ایک اس کا میننگ اور معنی ادب والا ہے، دوسرا اس کا معنی بے ادبی والا ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس ایک لفظ کے کئی معنی ہیں عربی زبان کے اندر، ٹھیک ہے، ایک معنی ادب والا، ایک معنی بے ادبی والا۔ اب صحابہ تو ادب کے ساتھ بولتے تھے نا، وہ تو بے ادبی کا تصور بھی نہیں تھا ان کے ہاں، لیکن منافق بے ادبی کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے منع کر دیا، فرمایا خبردار ایسا لفظ جس میں میرے حبیب کی بے ادبی کا شائبہ بھی پایا جائے آج کے بعد میرے حبیب کی بارگاہ میں استعمال نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو رائنا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، بلکہ جب بھی کہنا ہے انظرنا کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر کرم کیجیے، نظر رحمت کیجیے، نظر شفقت کیجیے، کہنا انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، وقول انظرنا، بلکہ یہ کہنا ہے انظرنا ہماری طرف نظر رحمت کیجیے، رائنا نہیں کہنا۔ رب نے ایسا لفظ کہ جس ایک لفظ کے دو معنی ہوں، ایک ادب والا ہو ایک بے ادبی والا ہو، ایسا لفظ بولنا بھی محبوب کی بارگاہ میں منع کر دیا۔ فرمایا خبردار ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ اور پھر اگلی بات بھی واسمعوا، فرمایا تمہیں یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ دوبارہ دہراؤ، پہلے ہی متوجہ ہو کر فوکس کر کے بیٹھا کرو میرے حبیب کی بارگاہ، اس کی نوبت ہی نہ آئے کہ تم یہ کہو کہ بات دہرائی جائے، پہلے ہی توجہ سے اس طرح سنو کہ تمہیں اس بات کے کہنے کی نوبت ہی پیش نہ آئے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ رب کریم خود اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے۔ اللہ، یہی وجہ ہے حضرات، یہ جو بارگاہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بڑی نازک بارگاہ ہے، یہاں ہزار دفعہ انسان کو سوچنا پڑتا ہے زبان سے لفظ نکالنے کے لیے کہ میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ ذرا سی بے ادبی زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے ادب
بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ادب اور رسپیکٹ ہے یہ جان ہے اعمال صالحہ کی، اعمال کی روح ہے ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حکیم نے اور بھی مختلف مقامات پر سورہ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ آپ پر ایمان لائے. چار چیزیں تعلق کی، چار چیزیں، چار نوعیتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے. اگلی بات فرمائی وعزروہ، جنہوں نے آپ کی توقیر کی، ادب کیا، احترام کیا. دوسری بات، تیسری بات ونصروہ، جنہوں نے آپ کی مدد کی، آپ کے مشن کی خدمت کی. جو پیغام، جو مشن، جو اللہ کی طرف سے میسج لے کر آپ آئے، اس کو آگے پھیلانے کے لیے تن من جن مال دولت ہر چیز کو قربان کیا. جنہوں نے نصرت کی ونصروہ. پھر اگلی بات چوتھی ارشاد فرمائی واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نوری تعلیمات کا اتباع کیا جو قرآن کی صورت میں اللہ نے اس حبیب کے ساتھ نازل کی. پھر آگے ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون، جس نے ان چار باتوں پہ عمل کر لیا جان جاؤ کہ اللہ نے ان کو فلاح عطا کر دی، وہ نجات پا جائے گا. وہ کامیاب ہو گیا. کون؟ جو ایمان لایا. اور ایمان کے بعد متصل اگلی بات کی وعزروہ، جنہوں نے ادب کیا اور احترام کیا، توقیر کی، تعظیم کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لانے کے بعد اگلی بات اس آیہ کریمہ کے اندر وہ ادب اور تعظیم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. حضرات میں اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی عرض کرنا چاہتا ہوں. جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے 2-3 باتیں میں نے ذکر کی تھی کہ صحابہ کس قدر ادب کیا کرتے تھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے. اور صحابہ جن کی براہ راست تربیت نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، جن کے سینوں پر براہ راست انوار رسالت برسا کرتے تھے، جنہیں اللہ نے رسول کائنات علیہ السلام کی صحابیت کے لیے پسند فرمایا. روئے زمین پر افضل ترین جماعت ہے صحابہ کی. انسانوں کے اندر اللہ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ صحابہ کو عطا کیا. وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی صحابیت کے لیے چنا ہے. آپ ان کی زندگیاں پڑھیں، وہ کیسا ادب کرنے والے لوگ تھے، کیا احترام تھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے پچھلی دفعہ آپ حضرات کی خدمت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات عرض کی تھی کہ اپنی آواز اونچی نہیں کرتے تھے، سرگوشیوں میں بات کرتے تھے. کبھی آواز اونچی، جب یہ آیات بینات نازل ہوئی اس کے بعد تو بالکل آواز دھیمی پست ہو گئی ان کی، اور کبھی آواز اونچی نہیں کی. سرگوشی میں جیسے کان کے قریب کان لگا کر بندہ بات کرتا ہے، اس انداز میں سیدنا صدیق اکبر کوئی بات عرض کرنی ہوتی تھی تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے. اللہ اکبر. اور بلکہ یہ آپ کی ڈیوٹی تھی، جب باہر سے کوئی ڈیلیگیشن اور وفد آتا تھا تو ان لوگوں کو ادب سکھاتے تھے کہ حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنا کیسے ہے، بات کس طرح کرنی ہے. یہ ڈیوٹی بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور حالت نماز میں مصلی سے پیچھے ہٹانا، پچھلے جمعہ میں ہم نے بات کی تھی کہ نماز کی حالت میں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے کہ ابو بکر کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑا ہو. یعنی یہ ادب ہے ان کا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اور یہ بات بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جب یہ آیات نازل ہوئی صحابہ ناخنوں سے دستک دیتے تھے، آواز پیدا نہ ہو حجرے پر. اگر کبھی نوک کرنے کی نوبت آتی ہے ناخنوں سے دستک دیتے ہیں. کسی نے کیل ٹھونکی پڑوس میں، اپنے گھر کے اندر کسی نے دیوار میں کوئی کیل ٹھونکی، آوازیں آ رہی تھیں. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ سرکار کو تکلیف نہ دو، یہ جو آوازیں پیدا کر رہے ہو ان آوازوں کو پست رکھو. یعنی کیا ان لوگوں کا ادب تھا، احترام تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے. مسند امام احمد بن حنبل میں آتا ہے، سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کریم علیہ السلام کو ہم دیکھتے تھے کہ سرکار آ رہے ہیں تو صحابہ کھڑے ہو جاتے. یہ بھی ادب تھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور حجرے سے باہر آتے صحابہ کھڑے ہو جاتے.
اور جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تب صحابہ بیٹھتے تھے. جب تک حضور کھڑے رہتے کوئی بیٹھنے کا تصور نہیں کرتا تھا، کوئی بندہ بیٹھتا نہیں تھا. جب تک نبی پاک علیہ السلام حجرے میں واپس تشریف نہ لے جاتے تب تک صحابہ کھڑے رہتے تھے. حضور کو دیکھتے ہی کھڑے ہوتے. یہ جو ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی اصل بھی یہی ہے کہ جب سیدنا بلال اطلاع دیتے تھے اور پھر آ کے تکبیر کہتے تھے اور پھر حضور حجرے سے باہر آتے، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ جب حضور تشریف لاتے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا سنت ہے. یہ عند الاحناف حنفیوں کے ہاں یہ ہمارے نزدیک سنت ہے کہ ہم تکبیر بیٹھ کے سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں. کہ حضور کریم علیہ السلام جب حجرے سے آتے تھے اسی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ حضرت سیدنا حیدر کرار فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نے سرکار کو دیکھا آپ آ رہے ہیں ہم کھڑے ہو جاتے تھے اور ہم اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک حضور کریم علیہ السلام تشریف فرما نہیں ہوتے تھے. یہ آداب ہیں جو سیرت صحابہ سے. یہ ہمارے ہاں گھروں کے اندر بزرگوں کے ساتھ بھی ہمارا یہی معاملہ ہے، معمولات ہیں یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ سبق دیا ہے. ہم اپنے مشائخ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بھی یہ رویہ رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر کوئی بڑے بزرگ آ جائیں، کوئی عالم آ جائیں، کوئی مشائخ میں سے کوئی آ جائے، دادا یا پردادا یا بڑے لوگ جب آتے تھے دوسرا بندہ کوئی بیٹھتا نہیں تھا جب تک وہ بزرگ پہلے نہیں بیٹھتے تھے. یہ وہ کلچر تھا ہمارا ادب والا جو اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عطا کیا تھا. آج تو یہ چیزیں ختم ہو گئی. وگرنہ اگر فرما بردار اولاد ہے تو اس کو بھی اس وقت تک نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک پہلے اس کے ماں باپ نہ بیٹھیں. اس کو اس وقت تک کھانا پینا شروع نہیں کرنا چاہیے جب تک پہلے اس کے ماں باپ کھانے کا آغاز نہ کریں. یعنی یہ ہمارا خوبصورت کلچر تھا، یہ ہمارا دین تھا، یہ وہ تعلیمات تھی ادب والی جو ہمیں ہمارے اسلاف اور بزرگوں سے ملی تھی، جس پہ قدم قدم پر ادب تھا، احترام تھا، سفید بالوں والوں کا احترام تھا، بڑوں کا ادب تھا، حفاظ کا ادب تھا، قراء کا ادب تھا، علماء کا ادب تھا. یہ ساری چیزیں تھیں. اور ہم دیکھتے ہیں آپ میں سے جو لوگ دیہاتوں میں رہے، آگے پیچھے کوئی عالم دین آتا لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. آج دنیا داروں کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں، کسی دیندار کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. وڈیروں کے لیے، ایم پیوں کے لیے، ایم این اے کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، لیکن باپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، ماں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، عالم دین کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. جبکہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے ادب والی اور احترام والی. ہمارا جو مذہب دین ہے حضرات، اس میں تو قدم قدم پر ادب ہی ادب ہے، ادب ہے، احترام ہے. اور جتنا کوئی ادب کرتا ہے، چاہے ماں باپ کا کر لے، چاہے دینداروں کا کر لے، چاہے علماء کا کر لے، مشائخ کا کر لے، بڑوں کا کر لے، سفید بالوں والوں کا کر لے، اتنا ہی اللہ عزتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے. اور بالخصوص جن کے والدین زندہ ہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، انہیں اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، پیچھے چلنا چاہیے. کل بھی میں نے جو جمعرات کے دن گفتگو کی تھی اس میں یہ باتیں آئی تھیں اور وہ روایات میں نے کچھ بیان کی تھیں کہ جس میں یعنی ماں باپ کے آگے نہ چلے اولاد، ماں باپ کے پیچھے چلے، ماں باپ کو ہمیشہ آگے رکھے، ہر چیز میں اپنے ماں باپ کو مقدم رکھے، خود پیچھے رہے. یہی صحابہ کرام کا معمول تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حیدر قرار فرماتے ہیں، ہم دیکھتے حضور آ رہے ہیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب تک نماز پڑھانے کے بعد جب حضور حجرے میں تشریف لے جاتے ہم کھڑے رہتے، حضور کریم علیہ السلام کو تکتے رہتے. جب تک حضور حجرے میں داخل نہ ہو جاتے ہم بیٹھتے نہیں. یعنی یہ صحابہ کرام کا ادب تھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ اکبر. اور یہ سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا بھی یہی معمول ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ جب حضور کریم علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے آپ کھڑے ہو کر استقبال فرماتی تھی. حضور کے پیشانی پر بوسہ دیتی تھی، ہاتھوں کو بوسہ دیتی تھی، پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتی تھی. اور یہی عمل نبی پاک علیہ السلام کا ان کے ساتھ. اولاد کا ماں باپ کے ساتھ یہ عمل ہونا چاہیے اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ یہی عمل ہونا چاہیے. حضور کریم علیہ السلام کہ ہاں جب سیدہ تشریف لے جاتی حضور کھڑے ہو جاتے، بیٹی کی پیشانی چومتے، سر پہ ہاتھ رکھتے، محبت شفقت کے ساتھ اپنی جگہ پہ بٹھاتے سرکار.
بیٹیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ ماں باپ کا بھی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، کیا ادب ہے، تعظیم ہے، کس قدر خوش بخت اور خوش قسمت وہ گھرانہ ہوتا ہے جس میں ماں باپ کے ہاتھ چومے جائیں۔ اسے پیراں دے ہاتھ چوم دے، امی ابے دے ہاتھ نہیں کبھی چوم دے۔ ہم پیروں کو تو نذرانے دیتے ہیں، کبھی ماں باپ کو بھی دیا نذرانہ، کسی کے والدین کے ہاتھ میں بھی جا کے کبھی 50 پاؤنڈ رکھے ہو، 100 پاؤنڈ رکھے ہو کہ ابا جی میرے لیے دعا کر۔ یعنی یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہے۔ کبھی ماں کے ہاتھ پر بھی بندے نے 50 پاؤنڈ رکھ کے کہے اماں مشکل میں ہوں، میرے لیے دعا کر، اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ کیونکہ والدین کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ حضرات دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں، اللہ کے عرض تک جا کے پہنچتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ایک اور خوبصورت معمول میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو وائل حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، رات کا وقت تھا تو سرکار نوافل پڑھ رہے تھے، تو آپ نے جب نوافل شروع کیے میں نے بھی آپ کے ساتھ نیت باندھ لی، پیچھے میں بھی کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو وہ بڑی لمبی نماز تھی، سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، لمبی قرات حضور نے فرمایا۔ اب فرمایا میں ساتھ تو کھڑا ہو گیا لیکن میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، میں تھک گیا۔ اب بار بار دل میں خیال آئے کہ میں بیٹھ جاؤں۔ شرعاً نفل نماز میں بیٹھنا جائز ہے، بھئی نفلی نماز میں بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے تھکنے کے باوجود بیٹھنا گوارا نہیں کیا کہ یہ بے ادبی ہے کہ مصطفیٰ کھڑے رہے اور میں بیٹھ جاؤں۔ یعنی کوئی نفلی نماز تھی نا، رات کی نماز تھی، لیکن اس کے باوجود فرمایا خیال بھی آیا کہ بیٹھ جاؤں لیکن میں بیٹھا نہیں۔ یعنی تھک جانے کے باوجود بیٹھنا گوارا نہیں تھا کہ یہ بے ادبی ہے کہ حضور کھڑے رہے اور ابن مسعود بیٹھ جائے۔ یعنی یہ ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات تو ہم نے بڑی مرتبہ ذکر کی کہ جن کو حضور نے ہاتھ سے کمر سے پکڑ کے ساتھ کھڑا کیا وہ پھر پیچھے چلے گئے، پھر پکڑا، پھر ساتھ کھڑا کیا، پھر پیچھے چلے گئے، پھر ساتھ کھڑا کیا تیسری مرتبہ، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ اور جب سلام پھیرا پوچھا ان سے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں رسول اللہ کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، میں جانتا ہوں حضور آپ کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ ادب، یہ احترام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات ان کے ادب کی یہ بھی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، امام یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ علیہ امام جلال الدین سیوطی کے شاگرد ہیں، انہوں نے بڑی عظیم کتاب سبل الہدی والرشاد لکھی سیرت کا، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا سرکار سے، لیکن حضور کی عظمت کے پیش نظر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں سوال پوچھوں۔ فرمایا 2 سال گزر گئے مجھ میں اتنی ہمت اور جرأت نہ ہو سکی کہ میں سرکار سے کوئی سوال پوچھنا تھا اور میں اس انتظار میں رہتا تھا کہ کوئی باہر سے دیہاتی آئے، وہ سرکار سے کوئی کوشچن پوچھے تو ہمیں بھی اس کا جواب ملے۔ آپ کی عظمت، آپ کی محبت اور آپ کی تعظیم جو ان کے دلوں میں تھی، وہ کہتے ہیں اس کے پیش نظر ہم میں یہ ہمت اور جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کوئی بات اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال ہی کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی محبتوں کا عالم تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک یہ بھی ان کا معمول ملتا ہے، محبت بھی ہے اور دعائیں بھی ہیں اس میں، کہ مدینہ منورہ میں جب بھی کوئی پھل پکتا نا، باغ میں پہلا پھل، کھجوروں کے باغات تھے یا کوئی اور بھی پھل جو وہاں پر اس وقت کے تھے، تو جب بھی کوئی پھل پکتا نا، سب سے پہلے پکا ہوا جو پھل تھا نا وہ لا کر سرکار کی خدمت میں پیش کرتے، نہ منڈی میں جاتا تھا نہ گھر جاتا تھا، سب سے پہلے نیا پھل جو بھی پکتا ریڈی ہوتا اس کو اتار کے سرکار کی خدمت میں پیش کرتے لا کر، حضور دعا فرماتے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ دعا بھی فرماتے تھے اور دعا فرمانے کے بعد فرماتے بچوں کو بلاؤ،
اور سب سے پہلے نیا پھل بچوں کو عطا فرماتے تھے دعائیں دینے کے بعد۔ ویسے بھی کوئی چیز تقسیم ہوتی تھی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ تھا، آپ سب سے پہلے بچوں کو عطا کرتے تھے۔ ساڑھے یہاں معاملہ الٹ ہو گیا جی، عام طور پہ دیکھ لیں، محافل میں دیکھ لیں، میلاد میں دیکھ لیں، پہلے بڑیاں نو دو بچیاں نو بعد دے دینا، ایسے ہی ہوتا ہے، بچیاں نو بعد دے دینا جی، پہلے بڑیاں نو دے دو۔ جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سے پہلے کوئی چیز تقسیم ہوتی، فرماتے بچوں کو پہلے دو، بچوں کو تقسیم کرو، اس کے بعد باقیوں میں تقسیم کرو۔ آپ فرماتے تھے یہ بچے بھی نئے ہیں، یہ پھل بھی نیا ہے، بچے بھی نئے، پھل بھی نیا ہے، دعا بھی فرماتے اور پھر وہ عطا بھی فرماتے۔ اللہ اکبر، یہ بھی صحابہ کرام کا۔ اور فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ہم کوئی پھل لا کر پیش کرتے تو میرے آقا کریم علیہ السلام پھر دعا فرماتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے لا کے رکھنا آپ سے دعا کے لیے، حضور نے فرمایا اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے سا میں، ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ ان کے جو پیمانے تھے، ہمارے پیمانوں میں، تولنے والی چیزوں میں، ہماری ترکریوں میں، ہمارے سکیلز کے اندر بھی برکتیں عطا فرما، جو ان کے اس دور کے سکیل تھے، جو پیمانے تھے جن سے وہ وزن کیا کر، اللہ ان میں برکتیں عطا فرما۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب دعا فرماتے تو حضور فرمایا کرتے تھے اللہ ابراہیم تیرے بندے ہیں، ابراہیم تیرے بندے ہیں، مقرب بندے، اور تیرے خلیل ہیں، اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں تیرا نبی ہوں، تیرا محبوب ہوں۔ انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اللہ جتنا تو نے ابراہیم کی دعا پر مکہ والوں کو عطا کیا اس سے ڈبل مدینے والوں کو عطا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کا کیا معمول تھا، کیا دعائیں تھی سرکار کی، اور پھر کیسی کیسی برکتیں اللہ نے شہر مصطفیٰ میں عطا کی۔ اور پھر یہ بھی معمول رہا کہ ہر دعا 3 مرتبہ ہوتی تھی، اور پھر آپ کی ہر دعا مقبول، قبول ہی قبول۔ اب کتنی برکتیں اللہ نے مدینے کو عطا کی ہیں، شہر نبی میں عطا کی ہیں، وہاں کے پھلوں میں عطا کی ہیں، وہاں کے رزق میں اللہ نے اس شہر میں، کیا عالم ہے۔ یہ اہل ایمان جب وہاں جاتے ہیں تو وہ اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا مقام، کیا شان اور عظمت شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابہ کا یہ بھی ایک معمول ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک یہ بھی ان کا معمول رہا صحابہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو اسے سرکار کی بارگاہ میں لاتے، حضور کریم علیہ السلام کے پاس اٹھا کے لے آتے۔ بچہ پیدا ہوتا غسل دے کر، کپڑے پہنا کر سرکار کے پاس لاتے، ایک کٹی تسی دینی ہے، گڑتی آپ نے دینی ہے اس کو۔ اور نبی پاک علیہ السلام کھجور منگواتے، اسے پہلے اپنے لعاب دہن میں چباتے، نرم کرتے حضور سے، اور نرم کرنے کے بعد پھر اس کے تالو سے لگاتے، اس کی زبان سے لگاتے، وہ بچے نے وہ کھجور کو چوسنا شروع کرنا۔ تو حضور کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ انصار جو ہیں یہ کھجوروں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بچے کو تالو سے پھر لگاتے ہیں۔ اور کیا خوش قسمت وہ بچے تھے جن کو وہ گھٹی ملی، گڑتی ملی جس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لعاب دہن شامل تھا، وہ لعاب دہن جس سے مدینے کے کھاری کنویں میٹھے ہوئے، وہ لعاب دہن جس نے بیماریوں پہ لگا تو اللہ نے شفا عطا کر دی، نکلی ہوئی آنکھ پہ لگا تو آنکھ بینا ہو گئی، زخموں پہ لگا تو زخم درست ہو گئے، کٹے ہوئے ہاتھ پہ لگا تو اللہ نے اسی وقت شفا عطا کر دی۔ اور پھر بعد میں صحابہ کرام بتایا بھی کرتے تھے، ان کے معمولات میں ایک یہ بھی بات ملتی ہے، جب وہ آپس میں بیٹھا کرتے تھے تو بتاتے تھے ایک دوسرے کو، تینوں پتہ ہے سب تو پہلے جدو میں پیدا ہویا سی تے میرے پیٹ وچ کیڑی شے گئی سی، تمہیں پتہ میرے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے میرے منہ میں کیا گیا تھا؟ وہ لعاب دہن مصطفیٰ تھا جو کھجور کے ساتھ ملا تھا، اور مصطفیٰ نے مجھے گڈی عطا کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپس میں بتاتے تھے فخر کے ساتھ کہ مجھ پر یہ اللہ کا کرم ہے، یہ مجھ پر رب کا احسان ہے کہ سب سے پہلے میرے منہ میں جو چیز گئی وہ لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی ان کا محبت کا انداز تھا، اللہ اکبر۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، جب نماز فجر حضور کریم علیہ السلام ادا فرماتے تو مدینے کے لوگ نا اپنے بچوں کو پانی میں برتن دے کے بھیجا کرتے تھے دم کروانے کے لیے، وہ دروازے پہ بچے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم نے بھی دیکھا، اپنے چھوٹے بچپن میں دیکھا، ہم نے بھی اپنے پنڈوں میں ادھر ادھر دیہاتوں میں شہروں میں بھی، کہ اگر کسی نے دم، شام کو اکثر مغرب کے وقت
یا فجر کے وقت بچوں کو، چھوٹے بچوں کو دے کر دوسرے بڑے بھائی اس کو چھوٹے لے آتے تھے، ساتھ دروازوں پہ کھڑے اینو پھونک مروا لیا، وہ جو نمازی بھی گزرنا اس نے کلمہ پڑھنا، درود پڑھنا، پھونک مار دینا۔ تو یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج رہا، ابھی بھی ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ پانی دیتے تھے، برتن، چھوٹے چھوٹے برتن دے کر بھیجتے بچوں کو، جاؤ کہ سرکار کی بارگاہ جا کے دم کرواؤ۔ مسلم شریف میں ہے یہ، مسلم شریف کی حدیث پاک، دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، حضور جب گزرتے نماز کے بعد تو اپنا رحمت والا ہاتھ پانی میں ڈالتے، حضور ہر برتن میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے تھے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جب سرکار کا ہاتھ پانی کے ساتھ ٹچ ہو گیا، لگ گیا، تو اب یہ پانی بھی برکتوں والا ہو گیا، جو بیمار پیے گا اللہ اسے شفا عطا کرے۔ یہ حضور کریم علیہ السلام کی محبت، یہ تعظیم، یہ ادب، یہ احترام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر دعا بھی کرواتے، لا کر بچوں کو ساتھ لاتے، چھوٹے بچوں کو ساتھ لاتے اور لا کے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میرا بیٹا ہے واسطے دعا فرماؤ۔ حضور سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا فرمایا کرتے ہیں، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کسی کے رخسار پہ ہاتھ پھیرا، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کسی کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اور پھر ان کو دعاؤں سے نوازا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیمار ہوتا تو تب بھی سرکار کی بارگاہ میں بچوں کو لا کے دم کرواتے تھے اور دعائیں کرواتے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ، یہ واسطے دعا فرماؤ اللہ انہیں شفا عطا کرے۔ حضور دعاؤں سے نوازتے تھے بچوں کو۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں، اللہ اکبر، اور کبھی بھی اپنی سواری حضور کریم علیہ السلام کی سواری سے آگے نہیں جانے دی صحابہ نے۔ سفر میں چل رہے ہیں، ویسے چل رہے ہیں، ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ اپنی سواریاں پیچھے رکھتے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سواری آگے ہوتی۔ یہ ان کا ادب، یہ احترام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی تعظیم۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت جابر کہتے ہیں سفر میں ہم جاتے تو جو سایہ دار درخت ہوتا تھا وہ ہم سرکار کے لیے چھوڑتے تھے، سایہ دار درخت سرکار کے لیے چھوڑتے تھے، اور فرمایا ہم پہلے ہم کہتے ہیں یہ سائے والی جگہ یہاں ہم سرکار مدینہ علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ یہاں ہوگی، حضور یاد تشریف فرماؤ۔ نبی پاک علیہ السلام کی اگر آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کہتے ہیں ہم آگے نہیں چلتے تھے، لیکن حضور کریم علیہ السلام کا اپنا معمول یہ تھا کہ صحابہ کے درمیان میں چلا کرتے تھے، ممتاز ہو کر بیٹھنا، ممتاز ہو کر چلنا اور ممتاز ہو کر رہنا یہ پسند نہیں تھا سرکار۔ یعنی یہ نہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی اپنی یہ خواہش، آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہ میں آگے ہوں خود، نہیں، صحابہ آگے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے، حضور ساتھ ساتھ چلایا کرتے تھے، آگے پیچھے صحابہ، کئی مرتبہ درمیان میں حضور ہوتے، لیکن اللہ نے یہ شان اور یہ مرتبہ اور یہ مقام اور یہ شرف آپ کو عطا فرمایا، آپ چاہے درمیان میں ہوتے چاہے کسی بھی جگہ ہوتے، سب سے بلند و بالا آپ نظر آیا کرتے تھے۔ یہ رب کی طرف سے ایک مہربانی اور کرم نوازی تھی، حضور جہاں بھی ہوتے سب سے ممتاز نظر آتے تھے، لیکن آپ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، پسند نہیں فرمایا، صحابہ کے درمیان گل مل کے بیٹھا کرتے تھے۔ بعد میں عرض کی کہ نئے لوگ آتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، ہم چاہتے ہیں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا دیں تاکہ آپ اس میں بیٹھے رہیں، باہر سے نئے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ غلام ہے، یہ آقا، تو تب اس کی تھوڑی سی وہ اجازت اس کی ملی، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سادہ زندگی اور ممتاز ہو کر رہنا اس کو بالکل نہیں پسند فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حضرات یہ کچھ جو آداب ہیں وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں صحابہ کے معمولات میں سے عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ رب کریم ہمیں ادب و احترام کرنے والا بنائے، اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا خیال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ادب والوں کی سنگت، ادب والوں کی نسبت، ادب والوں کی کمپنی اور مجلس اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بے ادبی سے بھی محفوظ رکھے، بے ادبوں سے بھی محفوظ رکھے، اور ہمیشہ اللہ یہاں بھی اور آخرت میں بھی ادب والوں کے ساتھ ہی حشر فرمائے۔ اللہ حضور کریم علیہ السلام کے صدقہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات بہت سے